اندھیری رات میں جب چاروں طرف سنسان سناٹا چھا جاتا ہے تو ایک بڑا سا چمگادڑ آسمان میں اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے اس وقت راستہ بھٹک جائے تو وہ اس کا شکار بن جاتا ہے۔ جوان لڑکیوں کا گرم گرم خون اس خوفناک مخلوق کی پسندیدہ غذا ہے جو اسے ہمیشہ جوان بنے رہنے کے ساتھ ساتھ طاقت بھی دیتی ہے۔ اس پر اسرار مخلوق کو فلموں اور ڈراموں میں ڈرکولا کہتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار مخلوق موجود ہے جن میں کچھ حقیقی وجود رکھتے ہیں جبکہ کچھ مخلوق افسانوی ہے۔ ان افسانوی مخلوق میں کچھ ایسے ہیں جن کے وجود کا نہ ہی انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اقرار، کیونکہ ایسے مخلوقات کے ہونے کا کوئی بھی پختہ ثبوت نہیں ملتے۔ لیکن ان پر اسرار مخلوقات کے متعلق کسی کے پاس بھی مکمل علم نہیں ہے، گویا یہ آج تک انسانوں کے لیے ایک راز ہی رہا ہے۔ ویمپائر اس دنیا میں موجود ایسی مخلوق ہے جن کے اندر انسانوں کے خون پینے کی چاہت ہوتی ہے، اور یہ رات کو انسانوں کی تلاش میں نکلتے ہیں، لیکن دن کی روشنی ان کے لیے موت ہوتی ہے اور وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ روشنی اس کی جان بھی لے سکتی ہے، یعنی جس وقت دھوپ پڑتی ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ قدیم دور سے ہی دنیا کی ہر تہذیب میں ان ڈرکولا کے متعلق بہت سارے افسانے اور داستانیں مشہور ہیں جنہیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ویمپائر کے بارے میں دنیا میں سب سے شروعاتی کہانیوں میں سے ایک کہانی گاؤں کی ہے جو گروسیا شہر میں تھا۔ 1566 عیسوی میں وہاں جیور گرانڈو نامی ایک آدمی کی موت ہو گئی جسے وہاں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا، لیکن کچھ دنوں بعد رات کو اس گاؤں کے گھروں میں ایک شخص دستک دیا کرتا تھا اور دروازہ کھولنے پر وہ آدمی اس شخص پر جھپٹ کر اس کا خون پی لیتا۔ جب یہ حادثات بہت زیادہ ہونے لگے تو لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے شام ہوتے ہی بند کرنے شروع کر دیے۔ کچھ مہینوں بعد گرانڈو کی بیوی نے لوگوں کو بتایا کہ گرانڈو جسے مرے کئی مہینے گزر چکے ہیں، وہ روز رات اپنی بیوی سے ملنے اس کے گھر آتا اور اس کا خون بھی پیتا ہے۔ جب وہاں کے لوگوں نے گرانڈو کی قبر کو کھولا تو وہ حیران رہ گئے کہ اتنے عرصے بعد بھی اس کی لاش ویسے کی ویسی تازہ تھی۔ لوگوں نے آرے سے اس کا دل چیر دیا اور اسے جلا دیا گیا، جس کے بعد یہ حادثات بند ہو گئے۔ روم اور یونان میں ویمپائر کے متعلق ایک مشہور مت ہے جس کے مطابق ویمپائر شروع سے ہی ویمپائر نہیں تھے بلکہ ہماری طرح ایک انسان تھا جو اٹلی میں پیدا ہوا۔ وہ ایک سمندری سفر کے دوران گریک پہنچ گیا جہاں سورج کے دیوتا اپولو سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اپولو کے گھر میں اسے سلینا نامی ایک غلام پسند آ گئی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ بات اپولو کو پتہ چلی تو اس نے اس کو بد دعا دی کہ جب بھی اس پر سورج کی دھوپ پڑے گی تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے دوسرے جادوگروں سے مدد مانگی اور شیطان کی پوجا کر کے وہ ڈرکولا بن گیا۔ شیطان نے اسے ہدایت کی کہ اسے ہمیشہ انسانوں کا خون پینا ہوگا اور وہ جس انسان کا بھی خون پیے گا وہ بھی ڈرکولا بن جائے گا۔ اسی طرح اسے اس بد دعا سے نجات مل گئی اور اس نے سلینا سے شادی کر لی۔ اس نے سلینا کو بھی ڈرکولا بنا دیا۔ یہ دونوں فرانس چلے گئے اور وہاں ایک بچے کا جنم ہوا جو اس دنیا کا پہلا پیدائشی ڈرکولا تھا۔ اس بچے نے کئی انسانوں کے خون پی کر انہیں بھی ڈرکولا بنا دیا اور اسی طرح ان کی نسل بڑھتی چلی گئی، جو آج تک ہم انسانوں کے بیچ رہتے ہیں لیکن اپنی شناخت کا بھی ظاہر نہیں کرتے۔ ایسی مخلوق کو ہندوستان میں پشاچ کہا جاتا ہے۔ انڈیا میں ویمپائر سے ریلیٹڈ بہت سارے حادثات گاؤں دیہات کے علاقوں میں پیش آتے رہتے ہیں لیکن انہیں کبھی بھی ڈاکومنٹڈ نہیں کیا جاتا۔ ویمپائر سے ریلیٹڈ ایک کہانی تاریخ میں گزرے ہوئے ایک بادشاہت اکاؤنٹ کے متعلق بھی ملتی ہے اور اس نے شیطان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ کاؤنٹ کو شیطان نے کہا تھا کہ تمہیں ہمیشہ انسانوں کا خون پینا ہوگا، اگر تم ایسا کرو گے تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اس نے انسانوں کا خون پینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی رانی کا خون پیا۔ مورخین کے مطابق 15ویں صدی میں ولادا امپیلر نامی ایک حکمران طریق کا وہ سیاہ کردار گزرا ہے جسے ڈرکولا کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق رومانیہ سے تھا۔ وہ نہایت ہی ظالم اور جابر شخص تھا جو اپنے دشمنوں کو دردناک موت دیا کرتا تھا۔ اس کے ظالمانہ کردار کی وجہ سے لوگوں نے اسے ڈریکل کا نام دیا تھا جو بعد میں تبدیل ہو کر ڈرکولا بن گیا۔
ولاد دریائے ڈیولپ کے قریب آباد علاقے کا بادشاہ تھا جسے آج رومانیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا پورا نام ولاد سوم ڈریکول تھا۔ اس کی پیدائش سن 1431 میں ہوئی۔ ولاد کا دور وہ دور تھا جو عظیم سلطنت عثمانیہ کا پرچم 3 بر اعظموں میں لہرا رہا تھا، اور خلافت عثمانیہ کے سلطان اس وقت سلطان مراد ثانی تھے، جن کے بعد سلطان محمد فتح تخت نشین ہوئے۔ ولاد پہلے عثمانیہ فوج میں ایک سپہ سالار بنا۔ سلطان مراد ثانی ڈریکل سے کافی متاثر تھے۔ انہوں نے ڈریکل کو گاؤں کا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا 25 سال کی عمر میں وہ اس گاؤں پہنچا اور وہاں تخت نشین ہوا، لیکن کچھ ہی دنوں میں عثمانیوں کو اس کی وفاداریوں پر شک ہونے لگا۔ ڈریکل نے عثمانیوں سے غداری کی اور خود کی ایک فوج بنا کر اپنی ریاست کو وسیع کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمد ثانی نے ولاد سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے ایک وفد روانہ کیا۔ جب سپاہیوں کا یہ وفد ولاد کے دربار میں پہنچا تو ولاد نے حکم دیا کہ تمام لوگ اپنی پگڑیاں اتار کر میرے آگے جھک جائیں، لیکن ان مسلمان سپاہیوں نے کہا کہ یہ کام ہم اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں کرتے، اور انہوں نے اپنی پگڑیاں اتارنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا ولاد کے حکم سے ان سپاہیوں کو پکڑ کر ان کے سر پر کیل لگائے گئے، اور پھر ان کے سر سے رستے ہوئے خون کو ولاد اپنے دسترخوان میں لایا اور اس میں روٹیاں ڈبو کر کھانے لگا۔ کہتے ہیں کہ اس کو خون کی لت لگ چکی تھی اور وہ انسانی گوشت تک کھایا کرتا تھا۔ وہ ہر شام مسلمانوں کے خون سے بھرے پیالے پیتا تھا۔ پھر اس نے ترکوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی، عثمانیوں کے علاقے پر حملے کرنے شروع کر دیے اور عثمانیہ سپہ سالاروں کو خفیہ طریقوں سے قتل کروایا۔ مجبوراً سلطان محمد فتح خود 17 مئی سن 1467 کو اس گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ڈریکولا نے یورپی شہنشاہوں سے مدد مانگی مگر اسے کچھ خاص مدد نہ مل سکی۔ کہتے ہیں کہ سلطان کی فوج جب گاؤں میں داخل ہوئی تو ایسا منظر دیکھا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں ایک کھلے میدان میں تقریباً 1 میل دور تک 20,000 سے زیادہ نیزے گڑے ہوئے تھے۔ ان پر ترک فوجیوں کی گلی سڑی لاشیں تھیں۔ آخرکار ایک جنگ کے دوران ولاد ڈریکولا عثمانیوں کے ہاتھوں میں آ گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ نے لکھا ہے کہ سلطان محمد فاتح نے 1476 میں حکم دیا کہ ڈریکولا کا سر کاٹ کر اسے استنبول کے دروازے پر لٹکا دیا جائے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کا خوف دلوں سے ختم ہو جائے۔ مشرقی ممالک کے جادوگر آج بھی خون پیتے ہیں، اور تاریخ میں بھی ایسے لوگ تھے جو انسانوں کا تازہ خون پیتے تھے تاکہ وہ ہمیشہ جوان رہیں، جن میں ایک بڑا نام ملکہ کلیوپاترا کا ہے۔ انسانوں کا خون پی کر امر بننے کی حقیقت سے جڑا کوئی ثبوت آج تک سائنسدانوں کو نہیں ملا، اور نہ ہی سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ خون پی کر کوئی انسان ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن ڈریکولا میں یقین رکھنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈریکولا کسی خاص شیطانی یا سفلی منظر کو پڑھ کر خون پیتے ہیں۔ یہ ایک خاص عمل ہوتا ہے جس سے وہ ڈریکولا بنتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کیا وہ سب ڈریکولا ختم ہو گئے ہیں یا ان کی نسل آگے بڑھی ہے؟ کیا ڈریکولا آج بھی ہمارے بیچ موجود ہے؟